بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں یہ بات سماعت فرمانی تھی کہ جب کوئی اللہ کو اپنا رب، رسول کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما اور قیامت کے دن کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی میں ایک رخ ہو جانا چاہیے، یک رنگ ہو جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی قوم ایک طرف دین حق کو ماننے کی دعویدار بھی ہے اور دوسری طرف وہ مختلف راستوں پر ادھر سے ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگوں اور ایسی ملت سے، ایسی امت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے کہ بنی اسرائیل کی تفصیلی تاریخ بیان کی اپنی کتاب ہدایت میں، اس میں یہ چیز بار بار کر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ حق کو پانے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد، حق کو ماننے کا اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ اس کے رسول سے کی جو ہے تو توڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ ان پر مختلف قسم کے اپنے عذاب بھیجتا رہا، بار بار ان پر اپنا رحم و کرم بھیجتا رہا، لیکن وہ اپنی روش سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ بہت کھل کر بیان کی ہے تاکہ یہ آخری امت اس کو سبق حاصل کرے، اور یہ گویا اصول میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر بنی اسرائیل میں چہیتے تھے انبیاء کے اولاد ہونے کی وجہ سے، تو یہ چاہنا بھی میرا اصول اور شرائط پر تھا، ایسے نہیں تھا کہ میں نے ان کو نسلی اعتبار سے نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کی، ان کو بخشا کر آتا بیان کیا، نہیں، بلکہ میرا معاملہ بندوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جب تک میری اتاری ہوئی، میری نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، وہ میرے رحم و کرم اور فضل و کرم کے مستحق بنے رہتے ہیں، اور ان پر حالات اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، لیکن جتنا وہ ناشکری کی طرف بڑھتے ہیں اتنا ہی پھر میرا غضب ان پر بڑھتا ہے، اور اسی حساب سے میں ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا کہ وہ بہت مہربان ہے، انسانوں کو، ایک انسان کو یا ایک قوم کو گناہ میں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا کر کے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پھر سے اپنے اصل راستے پر پلٹ آئیں، لیکن جب کوئی قوم جاگتی نہیں ہے بار بار بیدار کرنے کے بعد، تنبیہ کے بعد، تو پھر اس کے عذاب کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے، پھر وہ رات میں رہتا ہے۔ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرے رب کے عذاب کا گوڑا پھر ان پر برس پڑا اور تیرا رب ہاتھ لگائے تھے، ان کے خطرناک آئے تھے تو تیرا رب ہاتھ میں، اور یہ اپنی سنت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر کہیں مختصر کہیں تفصیل سے بیان کیا کہ میرا بندوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، ملتوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، نہ وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ خاندان اور برادری کی بنیاد پر ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی میرا معاملہ ہوتا ہے وہ میری نازل کی ہوئی ہدایت کے حساب سے ہوتا ہے۔ عمل کرنے کی ہدایت جو میری نازل کی ہوئی ہدایت کی جب کرتا ہے بس پھر میرا رحم و کرم اس کے لیے پاس ہوتا ہے۔ بندے سب میرے، اور اسی لیے میں نے ان کو جہنم کی آگ سے اور اپنے غصے اور غضب سے بچانے کے لیے سارا انتظام کیا ہے، لیکن اگر کوئی میری نعمتوں کی نابردی کرتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے میری انسان کی، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اس کا رسول، یہ جتنی بڑی نعمتیں ہیں ان کی قدردانی پر اتنا بڑا انعام بھی ہے، اور ان کی نابردی اور ناشکری پر اتنا بڑا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہر جگہ جگہ بیان کی، جن قوموں پر عذاب آیا ان کا ذکر کیا، اللہ نے بیان کیا، پھر کیوں عذاب آیا اس کی
وجہ بتائی جاتا ہے. اب یہ بھی واضح کیا کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ہم تو ان کو عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت کے بڑھتی ہوئی آگ سے بھی بچانے کے لیے ہم تو یہ سب ان کے پاس میں انتظام کر کے بھیج رہے تھے، نبی بھیج رہے تھے، انہیں میں سے انہیں زبان میں وہ ہماری باتیں سنا رہے تھے، ہم ان پر وحی کے ذریعے حقیقت کو واشگاف کر رہے تھے، اور ہمارے رسول ہمارے نبی پوری امانت داری رحمت داری کے ساتھ تم کو آگاہ کر رہے ہیں. کتنا دردناک نقشہ ہے جو قرآن مجید کی جو کئی جگہ کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ ملک میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کفر کیا، ناشکری کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، کل کی بات قرآن مجید آیت نمبر پیش کر رہا ہے اس کا. اگر تصور کی آنکھ کھولے آدمی تو آنکھوں سے نظر آتے سامنے وہ چیز جو قرآن بیان کر رہا ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جب وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، نافرمانی کرنے والے، ناشکری کرنے والے، کفر اور انکار کا رویہ، ڈرنے کا رویہ اختیار کرنے والے جب جب جہنم میں جھونکے جائیں گے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، وہ اس کی چنگھاڑ سنیں گے. شہید وَهِيَ تَفُورُ، اور حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہوگا کہ وہ اپنی غصے اور اپنے غیظ سے پھٹ پڑے. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب جب اس میں انسانوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی امت جھونکی جائے گی، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. شان نقشہ نیچے اللہ تعالیٰ جہنم کا داروغہ کہے گا تمہارے پاس ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. پڑھو قرآن کو، بہت عجیب کتاب ہے یہ. ارے لوگ کے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے، جگر پارا ہو جاتا ہے. الفاظ قرآن مجید کے انداز بیان کا جو کائنات کا اتنا واضح اور صاف ہے کہ انسان پر جھرجھری طاری ہو جائے. جب جب لوگوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی امت اس میں چھوٹی جائے گی، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. اس کا حال وہاں پوچھے گا ارے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بہت خطرناک بے وسیع کال ہے. پہلے تو جہنم کا کیسا ہولناک نقشہ کیا جائے کہ وہ غصے میں پھٹ رہی ہے، خودکاریں مار رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ غصے میں مارے اس پھٹ پڑے گی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب جب اس میں اللہ کے باقی نافرمان، فاسق، فاجر، منافق چھوڑے جائیں گے نا، اس کا غصہ بڑھتے جائے گا جہنم کا. وہ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ بات کرے گی، وہ بات کرے گی. وہ رب پوچھے گا اس سے اپنی بڑکائی کی جہنم سے، حلیم تلا تھی بھر گئی کیا؟ اور جہنم بولے کہ حلیم مزید، اور ہے کہ رب تیرے وعدے بھیج. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب کو سمجھنے پروردگار سب کے آنے سے پہلے اتنا رب پوچھے گا اپنی جہنم بلدی، اور وہ بولے گی بلدی مزید، اور ہے کہ رب تیرے بعد نافرمان ہے کہ تیز کمی بتائی. بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ ایک نمازی کی آواز ہے. صحابہ نے بھی سنی. نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ کوئی آواز تم نے سنی؟ کہاں یا رسول اللہ؟ جس نے گرنے کی آواز آئی بہت نیچی. کہا یہ ایک پتھر تھا جو 70 برس پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج جا کر وہ پہلے بیٹھا.
जहन में बैठा है वो खाला रब करना है क्या कुछ होना खालो में जहन्नम बोलेगा लाने वाला न्याय का शाम पुकारी थी तुम्हारी अरे आ गए अपने अंजाम को बालू वाला अम्मा तो सब छोड़ चुका हो ना बीवी बच्चे ना माल दौलत ना बाप ना खेती बाड़ियाँ ना बहन बहन ना सोना चांदी के धकेले ना करोड़ों के बनाए हुए पसंदीदा मकान इसीलिए तो पिछली आयत में जो बताया था नजर आता है मौजूद किया था धोखा मत खाना इन चीजों से बाप भाई खानदान ऐसा हमारे रिश्तेदार बीवी बच्चे बिजनेस कारोबार खेती बाड़ी धन दौलत जायदाद मकान ये सब भोगी की चीजें हैं दुनिया की चीजें हैं इस्तेमाल की चीजें हैं जरूरी है मगर इनसे होशियार है ये तुम्हारे माल ये तुम्हारी औलादें तुम्हारी आजमाइश का जरिया है होशियार रहना इनसे मगर हम तो ऐसे गफलत में डूबे कि ओढ़ना बिछोना हमारा रात दिन दुनिया बन गई अपनी आयत की रोशनी में बात वाली की जिन हालात से आज ये उम्मत गुजर रही है पूरी दुनिया में इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में ये सब कोई नई चीज नहीं है अचानक नहीं पेश आई है ये सब उस दौलत का नतीजा है जिसको कुरान बोल कर बयान कर रहा है अब वहां तो कुछ नहीं होगा ये खत्म हो चुका होगा जब गालों में जहन्नम पूछेगा तो बोलेंगे कालू भला खजाना नज़ीर फिर तो अपने तक को कबूल करने और गर्दन झुकाने के सिवा चारा होगा नहीं तो कहेंगे क्यों नहीं आया था भाई बनाने वाला खजाना नज़ीर वक़्त ज़बना मगर हम तो मस्ती में थे गुरूर में थे हमने झुठला दिया हमको तो कोई रसूल नहीं कोई करने चीज नाते बात नहीं की इन अल्हम्दुलिल्लाह करते हो तो छोटे हो बल्कि झूठा नहीं उल्टा क्या कहा सबको बोलता रही मौजूद खजाना नज़ीर वक़्त वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन हमने झुठला दिया और ना तक हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नाज़िल नहीं की है तो तुम झूठे हो ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाल कबीर और झूठे नहीं तो भी सबसे बड़े गुमराही ये इंसानों का जब मामला कल भी रहा है आज भी है गुमराही में रहकर इंसान अपने आप को हिदायत के राह पर समझता है क्या दुनिया के तमाम बातें बताए वाले अपने आप को हिदायत क्यों नहीं समझते क्या वो समझते कि हमारे मकसद सही है हम ही हम पर है और जो असल हक दीन इलाही है दीन फितरत है दीन रब्बे कायनात है असल दीन है इंसानों के लिए उसके मानने वाले खुद उसके लिए मुखलिस नहीं कोई जमात का है कोई बरादरी का है कोई मसलक का है कोई अपनी अकल का है कोई इखलास अल्लाह उसके रसूल उसके दीन के लिए जन्नत नहीं होता क्या बोल रहा है अला लिल्लाह दीनुल खालिस आगे रहो पूरा दीन अल्लाह के लिए होना और इस्राएल के जो गुरुओं में एक जोड़ी भी था बड़ा इसका भी दूसरे बयान में और दूसरी सूरतों में अल्लाह ने किया है वहां में अल्लाह अब्दुल्लाह मुखलिसीना लहु दीन हमने इसके सिवा को और कोई हुक्म नहीं दिया था कि तुम अल्लाह की बंदगी करोगे दीन को उसी के लिए खास करते हुए कहाँ है हमारा दीन है अल्लाह के लिए खास है कोई जमातों का बंदा है कोई इमाम का बंदा है कोई मसलक का बंदा है कोई खानदान का बंदा है कोई बिरादरी का बंदा है कोई रुपये का बंदा है कोई खेती बाड़ी या जमीन जायदाद का बंदा बना हुआ है कितना भी दुनिया में डूबे हुए हैं मगर अवसर के मिलने का नाम नहीं लेते लाखों आ गए तो करोड़ों की ख्वाहिश करोड़ों आ गए तो फिर और मजीद करोड़ों की ख्वाहिश है अरे क्या करोगे
کسی کہنے والے نے کتنا خطرناک جملہ کہا ہے کہ اتنا پیسہ کما کر کیا کرو گے؟ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں ازمانی، کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ وبال جان بننے والے ہیں یہ چیزیں، ان کا حساب ہوگا، ان کا حساب ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ روم و ایران اور قیصر اور کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بیت المال کا اونٹ اگر کھل جاتا تو غلام کی آواز دینے تک نہیں رکتے تھے۔ آخرت کی جواب دہی کا خوف ایسا دھوپ میں خود امیر المومنین دوڑ پڑتے۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں دھوپ میں آپ اس طرح پریشان ہیں؟ آپ بیت المال کا اونٹ چھوٹ گیا ہے، نکل گیا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کیا، اور جس دن سے ایمان لائے اس دن سے مسلسل آزمائشوں میں رہے، سخت ترین آزمائشوں میں رہے، جان مال سب کچھ اللہ کے حوالے کیا اور جنت کی بشارت پائی، اس کے بعد آخرت کی جوابدہی کا یہ احساس۔ یہاں کو بات ہو رہی ہے گناہ کتنے ہوں، توحید اگر ہے تو بندہ زندگی ہے، اگر توحید نہیں تو معلوم ہونا کہ توحید وہ ہے کیا جو رب چاہتا ہے، وہ توحید کا اتنا آتا ہوتا ہے کہ اس کی بھی بندگی ہو رہی ہے، اس کی بھی بندگی ہو رہی ہے۔ اسی لیے نے کیا فرمایا، خود اللہ نے جتنے بھی نیک اعمال کو کرنے کا حکم دیا اس کے بعد میں اس نے کیا کہا، اگر تمہارے یہ عمل اللہ کے لیے خاص ہے تو پھر تم کامیاب ہو، اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے تو پھر گئے تم کامیاب۔ ایمان والے میں جاننا ہے کہ نہیں؟ تو جو نفس ایمان ثبت رہی نا، ہر جان جو ہے، ہر نفس، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گر گیا ہے۔ پھر فی جنات یتساءلون، جنت میں اہل جنت یاد کریں گے، ارے وہ فلاں نہیں دکھ رہا ہے، ارے وہ فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، ارے وہ اپنا فلاں رشتے دار نہیں نظر آ رہا ہے، ارے وہ فلاں دوست اپنا یار نظر نہیں آ رہا، ادھر ہے نہیں میں ادھر چلے گیا۔ فرشتے کہیں گے دیکھتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، وہاں کی ٹیکنالوجی بہت بھاری ہے، یہاں کوئی دجال کو ہاتھ میں لے لیے کتے سے بہت مدد ہو گئے ہوئے، کسی کو کچھ سمجھ رہی نہ آس پاس کا خون دکھ رہا ہو لے کے بڑھ گئے، وہاں کی ٹیکنالوجی دن کو بنا کر فرشتوں کو تم جن مسیحیوں پر اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہو نا، تھوڑا سا جھکو، تھوڑا جھکو سامنے، ایسی جھکیں گے جہنم کو وہی جہنم کے ساتھ جن سے ملنا چاہتا ہوں سامنے ماں سزا کا کون فی سفر، ارے تم کو جہنم میں کیا چیز لے کے آ گئی، تم تو ایمان والے تھے، ماں سزا کا کون فی سفر، دیکھو نقشہ کیسا کھینچ رہا ہے، ارے کبھی گوگل پہ سرچ کرتے کرتے اس پہ بھی سرچ کر لو، آخرت کو یہ بتاتی ہے کتاب، پورا نقشہ بتا کے منظر بتا کے ریل چلا کے پوری، اور اس کا نیٹ ورک اتنا بھاری ہے کبھی نہیں ٹوٹتا، نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز آتی بیچ میں، سیدھا چلتے رہا مسلسل، ماشاءاللہ کا کون سی سفر، ہم جہنم میں کیسے آ رہے ہیں، بات چیت ہوگی جنت کے اپنے جہنم کی قرآن بیان کر رہا ہے، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، یہ تینوں چیزیں آج ہمیں پائی جا رہی ہیں، دیکھو یہ سبب بتا رہا ہے قرآن، جہنمی وجہ بتا رہا ہے جہنم میں آنے کی، جنتیوں سے بات کرتے ہوئے، قالوا
لم نکن من المصلین. پہلا سبب کیا بتا رہے ہو جہنم میں آنے کا؟ جنت سے بات کرتے ہیں ابھی ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. برادری والوں کو کھلاتے تھے, بڑے لوگوں کو تو کھلاتے تھے, ان کی ستکار بھی کرتے تھے. ولیمے میں, نکاح میں ان کو باقاعدہ ہم بہت اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاتے تھے. اور مسکینوں کو نہیں پوچھتے تھے. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ پورا نقشہ ہے روایت اس امت کا. اور ہم باتیں چھاٹنے والوں کے ساتھ باتیں چھاٹتے تھے. کیا ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے بتایا چبوترے بنتے ہوئے مسلمانوں کے محلوں میں میٹنگ بیٹھتی ہے. وہاں پر کہیں بند دکانوں کی شٹروں کے نیچے سیڑھیوں کے اوپر جاؤ. پارلیمنٹ سچتی ہے ان کی. آپ کے جب محل گفتگو ہوتے ہیں نہ اللہ کا نام زبان پہ آتا, نہ رسول کی بات زبان پر آتی, نہ آخرت سے فکر ہوتی. بس غیبتوں اور چغلیوں کا بدترین بازار گرم ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کی عزت کو کس طرح پامال کیا جائے, کس کو کیسے ذلیل کیا جائے. ایک مسلمان کے لیے وقت بھی بہت قیمتی چیز ہے, کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے جو اس کو بخشی گئی ہے چند دنوں کے لیے, چند برسوں کے لیے, ایک خاص مہلت عمل کے ساتھ. جب وہ 3 سبب بتا رہے نا جہنم میں, ایک تو ہم نمازی میں نہیں تھے, دوسرے مسکینوں کو کھانے میں کھلاتے تھے, اور تیسرے ہم بس باتیں چھاٹنے کا کام کرتے تھے. چلو کیا اسپیشلسٹ, نالی اسپیشلسٹ. کتنا جی لگتا وہاں, بہت جی لگتا وہاں. گھنٹوں نکل جاتے پتا بھی نہیں چلتا کہ کب ٹائم پاس ہو گیا, کب ٹائم پاس ہو گیا. اللہ کی ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کے اس ذکر کو سمجھنے, سیکھنے, پڑھنے کی, اس سے پوچھنے کی. کیوں دوسروں سے پوچھتے ہو, کیوں دوسروں سے پوچھتے ہو, اور کیوں تم خود دوسروں کی جنت میں جانے کے فتوے دیتے ہو. اس کتاب سے پوچھو کہ تم کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت بڑے عالم, بڑے اللہ. ایک دن خلیفہ ہے, خلیفہ پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ ہمارا مقام کہاں ہوگا کل آخر. خلیفۃ المسلمین, آپ قرآن نہیں پڑھتے, کہاں پڑھتا ہوں, اللہ نے بتا دیا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, بدکار اور فاجر جہنم میں ہوں گے. بس المؤمنین, اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کس مقام پہ بیٹھے ہو. دوسرا سوال پوچھا, اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ آج موت سے کیوں گھبراتے ہیں, اور آخر کی طرف ہمارا ذہن کیوں مبذول نہیں. امیر المومنین, بات یہ ہے ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے, آخرت برباد کر لی ہے. آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر تو لگے. کیا بات, یہ ایسے علماء حق تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حکمرانوں کو سیدھی راہ پر رکھا. یعنی حکمران بھی ایسے تھے اللہ والے, ہمیں حکمرانی یہ دولت اپنے ساتھ خرابیاں لاتی ہے, اور جب حکمرانی مل جائے تو وہ تو پھر دیکھنا ہی نہیں پڑتا. اس کے ساتھ میں جو خرابیاں لگی ہوئی نا, وہ کچھ نہ کچھ انسان کو غائب ہوتی ہے. اس کے واسطے کوئی وہی کامل ایمان والے لوگ ہونا جنہوں نے خلافت علی منہاج النبوۃ قائم کیا, چلایا 20 سال. وہ بہت مشکل کام ہے, لیکن باعثت مجموعی 300 برس تک جو حکمراں رہے اس امت کے, بہرحال وہ خوف خدا اور فکر آخرت سے گریز تھے, اور
علماء حق ایسے موجود تھے ان کے زمانے میں جو بغیر کسی ڈر اور خوف کے ان کو ٹوک دیا ڈرتے نہیں. بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان مدینہ ہے. یہ وہ دور ہے جب مدینہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہے. مسجد نبی میں درس کی مسجد چلی رہی تھی. خالد نگار بتاتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حج کی اپنی زندگی میں. 40 حج. اور کسی کتاب میں بھی حاجی سعید بن مسیب لکھا ہوا ہے. نہ کسی صحابی کے نام کیا گیا آتا, نہ کسی تابعی کے نام کیا آگے آتا, نہ کسی تبع تابعی کے نام کیا آتا. اور آج کا مسلمان وہ تو عمرے کو بھی جاتا تو کم سے کم پورے ضلع میں خبر ہوتی اور سب رشتے دار جتنے کو آتے, اہل پٹی ہوتی, پورے خاندان والے جمع ہوتے, رونا دھونا ہوتا, معصوم تلافی الگ ہوتی, سارے وہی گناہ دھونے کو معاف کر دو. آج آپ مفتی دیکھی اس سے زیادہ کریں ابھی تو لائے فیشن بن گیا ہوا ہے. وہ بھی کچھ خبر نہیں کہ حرمین کی زیارت کے لیے مسلمان کو کیا تیاری کرنی پڑتی, کیا تیاری کرنی پڑتی, کیا اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 کا چیز صرف نگاہ بتاتے ہیں کہ 40 سال انہوں نے مسجد نبوی میں اس طرح نماز ادا کی ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے. اور 40 سال کے دوران انہوں نے کبھی کسی نمازی کی غلطی کا حصہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ ہمیشہ پہلی صف میں رہے. یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان حج کے لیے آیا. پہلے مدینہ پہنچا. امیر خلیفہ شاہانہ جاؤ جلال قدام مشہور اور لشکر کے ساتھ شہزادے کے ساتھ میں خلیفہ نے اپنے حاجی سے کہا, اپنے حاجی کے پاس کہ ذرا جاؤ کسی حدیث بیان کرنے والے کو مل جائے تاکہ میرے دل کو سکون ملے. یہ لوگ تو تھے بادشاہ آگے کی سفر مگر اللہ سے ڈرنے والے تھے, علماء کی قدر کرنے والے تھے. آپ تو سب واٹس ایپ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ماسٹر وغیرہ آپ آج کو ہوتا ہے کہ آج واٹس ایپ یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر ماسٹر لیکچر ایڈوکیٹ بردرس سسٹر یہ چل رہے ہیں. کوئی اور لوگ ہیں بیکورڈ رہتے جنگ نظر رہتے. یہ خلیفہ تھے اور ایسے ویسے خلیفہ تھے. آج ہی دنیا میں حکومت کرنے والے خلیفہ تھے. جاؤ اس حدیث بیان کرنے والے کو لے آؤ تاکہ اس کو سکون حاصل ہو. دیکھو خلیفہ ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اتنا طاقتور خلیفہ ہے کہ لوگوں کا پیشاب پتہ ہو جاتا ہے نام سنتے. روم کے حکمران کانپتے ہیں, ایسا خلیفہ ہے. وہ آیا حاجی مسجد نبوی میں, اس کو بتایا کسی بھی مسجد نبوی میں درس کے حلقے لگتے ہیں, وہاں علماء حدیث کا اور قرآن کا درس دیں. وہ آیا تو نے دیکھا مسجد اس وقت خالی تھی, صرف ایک جگہ حلقہ قائم تھا. ایک نورانی سمت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاروں طرف لوگ حالہ بنائے ہوئے ہیں اور درس چل رہے ہیں. ایسے نے آپ کے پر بولتے نا بادشاہ کے زیادہ بادشاہ کا چمچہ بڑا رہتا, کسی نے اشارہ کیا, حضرت سعید بن مسیب نے اشارہ دیکھا اور وہ اپنی جگہ سے ہلے. تو وہ آیا سامنے تم کو اشارہ کیا, تم نے دیکھا؟ دیکھا کیا
खलीफा से कह दो मैं उनका हदीस सुनाने वाला नहीं हूँ, उनका जो हदीस सुनाने वाला भूले हो, जो परेशान हुआ इसकी सरबदन में आपको ये कौन सामने खलीफा जो होगा इतने बुरे तरीके से निकाल कर रहा है। वो सीधा आया, एक दो और मिर्ची नमक लगा के खलीफा के कान भरने लगा। हजरत ने ऐसा समझा नहीं, अरे काश में उसको ना भेजता, तो उसके पास ना जाता। अरे वो सही में वो सही है। और खलीफा उठ के अपने दुनिया में चले गए। आईन जावर का हक कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। दीन के अलमबरदार दुनिया के मामले में दिखते नहीं है। वही जुर्म जो बनी इस्राइल ने किया, जो पहली सूरत में बार बार तंबीह की गई, वला तश्तरू भी आया कि समझन कलीला वज्जाय फतकून, मेरी आयतों में थोड़ी सी कीमत पर दुनिया के फायदे के वास्ते बेचो मत, जमीन फरोश दीन फरोश न बनो। इस्राइल में भी ऐसी उलमा कभी ना सीखी, ऐसी उम्मत में बिहार में कभी नहीं। हर जगह मिल जाएंगे, हर मुसलमान में मिल जाएंगे, हर जमात में मिल जाएंगे। अल्लाह ने शुरू से उम्मत की हिफाजत और सही दिन में सही हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने खलीफा के बेटे का रिश्ता ठुकराया हुआ है। अब्दुल मलिक ने मरवान के दोनों बेटे जो साथ में थे सब देख कर सुन रहे थे। एक भाई दूसरे भाई से पूछता है, भाई आखिर कौन है जो खलीफा के हुकूम को खातिर करेगा? आप खलीफा के बेटे का रिश्ता उन्होंने ठुकराया, उनकी मृत्यु का क्या हुआ? एक मदीने का आदमी मौजूद था, मैं तुमको सुनाता हूँ, ये कौन है, इनकी बेटी का क्या हुआ? क्या हुआ? कहा ये वो शख्स है जिन्होंने अपने आप को और अपने अहल और अयाल को आखिरत के लिए तैयार किया हुआ है। ये दुनिया और उसकी तमाम नेमतों, मालो मताओं के शोहरत, मर्तबा, मकाम, इन चीज़ों को कुछ भी अहमियत नहीं दी। जब खलीफा के बेटे का रिश्ता उनकी बेटी को आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहकर कि मेरी बेटी शहजादे के अहल नहीं है। शहजादे के अहल नहीं है, किसके अहल होगी? वो खलीफा के बेटे शहजादे से शहजादा उसका अहल नहीं है, तो फिर किसके अहल है? तो सुनो, उनके हल्के दर्स में एक गरीब तालिब इल्म उनका, शागिर्द उनका हमेशा मौजूद रहता, हर दर्स में मौजूद रहता। कुछ दिनों तक वो नजर न आया, उसके बाद आया तो हज़रत ने पूछा कि अबू विदा कहाँ थे? तो हज़रत माफी चाहता हूँ, मेरी अहलिया का, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, पर जरा उसी के कफन दफन में थोड़े से गम की हालत में कुछ दिनों आपके पास हाजिर नहीं हो। जब दर्स खत्म किया, लोग चले गए, तो मुझे का दूसरी शादी करने का इरादा है, निकाह करने का 3 दिन मेरी कोई मिलियत है, एक छोटा सा कमरा है रहने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं मेरे पास। और जैसे रुपये संगाल कर ये किसका बाप पूछ रहा है? उस बेटी का बाप पूछ रहा है जिसको वक्त में खलीफा के शहजादे का रिश्ता आया हुआ है। इंजीनियर है, अच्छी
مصنوعی سے باہر رہتے ہیں دبئی میں کوئی ابھی یہ بھی تب آپ سے جانے دینا نہیں کر لو عمرے کر لو حج کر لو رمضان میں پورے روزے فرسٹ کلاس تہاری بریانی اور نئے نئے ایٹموں کے ساتھ افطار شہر میں سب کر لو مگر اصل یہاں ہے آخرت کو ترجیح دینے والوں کا کردار کیا بنتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے یہاں دیکھو شہزادے کا رشتہ آیا ہوا ہے اس لڑکی کا باپ اپنے ایک غریب طالب علم سے جو چند دن حاضر تھے اور پوچھنے پر معلومات اس کی بیوی تھی وہ انتقال کر گئی اب وہ تنہا ہے اب ایسی بات میں واقعہ سنا ہے ہمارے بہت سے ساتھی کو شکایت ہے تم نے اپنی بیٹی تو آج سنو کیا ہے کاروبیلا میں تمہارے نکاح میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں ابو بلا کا ذہن ایک دم سے ہوگا یہ کیا ہوگا کون یہ جو مدینے کی سب سے بڑی موجودہ دور کی سب سے بڑی علمی شخصیت میرے استاد وزیر نبی کے مدرس یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں وہ بول رہے ہو ان کو سمجھ گیا کابو ملا زیادہ سوچنے سمجھنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نبی نے فرمایا جس کے دین اور اخلاق سے پٹوان نکال کے پڑے سلام اللہ میں نے تو دیندار ہو گئی کیا اس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اس کو اپنی بیٹی دیا دو ہم دین کو ترجیح دیتے ہیں وہ ادا تم تیاری کرو ان کی دس کے لوگ آواز دے کے بلائے باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح پایا ابو ادا جس کی کل کائنات کیا ہے 3 درہم آپ نے پڑھا ہے اب فنکشن ہال آپ پوری تاریخ خالی ہمارے فنکشن ہالوں کی تاریخ مسلمانوں کو ضرورت نہیں مسلمان کیوں نکاح کرتے تھے ولیمہ مسنون کرتے تھے عملاً یہاں رکتے تھے رہتا ولیمہ مسنون بلکہ آپ تو بہت نے وہ بھی چھوڑ دی آپ تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے تو ولیمہ ریسپشن لکھتے وہ بھی انگریزی نہیں لیکن گرو جو ہے وہ انگریزی نہیں رہتے بادشاہ کے بیٹے کا شہزادے کا رشتہ آیا ہوا ہے بیٹی غریب طالب علم کو دے رہے ہیں وہ پریشان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابو بدا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ مہاراج میں دین کو ترجیح دیں میں تمہارے دین سے بھی اور تمہارے اخلاق سے بھی خالی دین نہیں دین تو ٹوپی اوڑھ لیے داڑھی چھوڑ لیے کرتا پاجامہ پہن لیے واسکٹ جاکٹ ڈال لیے مفتی صاحب سے بڑا گھما ڈالے تو دین نہ تھوڑی ہوتا ہے اس لیے حدیث میں صرف دین کا ایک حدیث میں دین کا ہے معاملہ جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ تم پر ہونا پڑے اپن جماعیہ ہو یا سبیہ ہو جماعیہ ہو دین یہاں تصور کے ذاتی دین اصل دین کا لیکن جو ترمذی میں روایت ہے اس میں آپ نے صاف فرمایا من ترضون دینہ و خلقہ جس کے دین سے بھی اور اخلاق سے بھی تم مطمئن اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یا اس بیٹی کو لے آؤ اپنے گھر بہو بنا کر اس کے دین اور اخلاق سے بھی مدینے کا شخص دونوں شہزادوں کو خلیفہ عبداللہ بن عمر کی بیٹے کو سنا رہے پورا کافر بات بھی اتنا ہی نکاح ہو گیا باپ نے نکاح کر دیا اور میں نے کتنا مانگا 2 درہم 3 درہم کا وہ ودا کے بعد 2 درہم میں مانگی اس کے بعد ہم ودا کرتے ہیں
بالکل ایسا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا. میرے رب نے یہ اتنی بڑی نعمت مجھ تک کیسے نازل کر دی. کیسی اجڑ ہوئی میں دن بھر سے بھوکا پیاسا مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً گھر پہنچا. اپنے گھر میں نے کھانے کا سامان نکالا. کھانا کیا تھا؟ ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل. ابھی ایک لقمہ توڑ کر ڈھونڈ ہی لیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی سعید. سعید نام کے کئی لوگ تھے. میں نے پوچھا کہ ساتھ کیوں آئے؟ جا کر دروازہ کھول کر کیا دیکھتا ہوں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. تو حضرت آپ نے جو تکلیف کی مجھے بلا لیا ہوگا. کہا نہیں, مجھے کچھ ضروری کام تھا اور میں جا ہی رہا تھا. میں نے سوچا کہ میری بیٹی صبح سے شرم تمہاری بیوی ہو گئی ہے تو تم تنہائی کی وجہ سے کھیلو, اس لیے تمہارے سپورٹ کرنا ہے. اب وہ بلا کے پیروں میں زمین نکل گئی تھی. کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی اتار کے جاؤ. رسول پڑھنے میں تھی. ابو اللہ کہتے تو اتنی شرم و حیا سے لرز رہی تھی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ اپنے پردے کی چادر میں الجھ کر گر نہ جائے. حالت ہے سے چلے. ابو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بالا خانے میں چڑھ کر اپنے پڑوسی سے کہا ہے میرے پڑوس کے لوگوں, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے میری نگاہ میں اپنی بیٹی دے دی ہے. وہ دلہن بن کے میرے گھر آ گئی ہے. ذرا میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر ذرا اس کے پاس بیٹھے تاکہ اس کا دل بہلے. میں دیکھ عورتیں بولی نہیں ایسا یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بڑی بھی آئی ہے جو اس کو نہ ہوتی. کہا تیرا بھلا ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ کہا خالہ آپ اندر جا کر دیکھنے کو میں چھوڑ ہی گیا. ابھی وہ خود چھوڑ کر گئے. بڑی اندر وہاں چاند جگمگا رہا تھا. ان کا خالہ آپ ذرا بلا لیں, تھوڑا دل بہنا ہے. میں اپنی والدہ کو خبر کرتا ہوں کہ یہاں سے کچھ دور پر رہتی ہیں اپنے بھائی کے تاکہ وہ بھی آ کر اپنے لوگ کو دیکھ. اپنی والدہ کو اچھا والدہ بھی نہیں آئی تھی. جب تک والدہ کو نہیں خبر آپ خبر نہیں جا رہی. آج کی ماں ہوتی ہے نا تو یا تو دانت کے لیے بٹھا کے بیچ جاتی ہے. اکیلا آیا تھا بتا نہیں باپ ہوتا تو دوسرا ہی والے میرا باپ ہوں میں اس کو لینا تھا کبھی ہے میرا باپ ہوں میں والدہ آئی اور انہوں نے جو دیکھا وہ اپنی بہو کو تو وہ آئے نہیں آ جائے ہوئے ابو اللہ سے کہا ابو اللہ خبردار جو تم نے آج قدم بھی رکھا میں 3 دن اپنی اس عظیم بہو کو اس معزز اور دلہن کی طرح سجاؤں گی جو معزز دلہن کو سجانے کا حق ہے. اس کے بعد وہ قدم رکھے گا. یہ وہ صحیح نہیں خلیفہ ہو کوئی بھی ہو. اللہ نے کہا مسلمانوں اگر اللہ پر ایمان ہے نا پھر اس سے بڑا کسی کو نہ سمجھو نہ جانو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو. وہ جو شروع میں آئے گا اس سے پہلے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. اور یہاں پر جو آیات گزشتہ ہفتے آئی تھی اس میں 8 چیزوں کا ذکر کر کے میں نے بتایا تھا کہ ان 8 چیزوں سے یا ان میں سے کچھ چیزوں سے اگر تم کو پیار ہے اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ تو پھر تم بھی اللہ کے فیصلے کا یعنی اس کے علاق کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.
اب اس کے بعد میں اچانک یہاں تذکرہ کیا اللہ نے غزوہ حنین کا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جنگوں میں، بدر میں، احد میں اور حنین کے دن میں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت تعداد پہ ذرا غرے میں آ گئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ بنو ثقیف طائف کے اور بنو حوازن بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، ہم پر حملہ کریں۔ مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ان کو طلباء 2,000 یہ ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اس طرح 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہوا۔ تو وہ صحابہ جو بدر میں 313 تھے، احد میں 300 تھے، 700 تھے، وہ 1,000 نکلے تھے، 300 منافقین نکل گئے، 700 رہ گئے، اور ان کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر، بدر میں 313 تھے، 1,000 کا مقابلہ۔ ایسی حالت یہ ہوا ان کو ذرا سا خیال آ گیا کہ ارے ہم تو 313 تھے تو 1,000 پر ہم کو پتہ ہو گئے، اب تو ہم 12,000 ہیں۔ نتیجہ اللہ نے مزہ چکھا دیا۔ بنو حوازن کے 3 اندازوں نے ایسی چیزوں کی بارش کی، سارا معاملہ چتر بتر ہو گیا۔ لشکر اسلامی میں خبر لگی، یہ اللہ کی تنظیم تھی، ان کو تنظیم کر رہا تھا بدر بہت سے مالک سے لڑنے والوں جنہوں نے وطن، عزت، آل دھن، دولت سب قربان کیا تھا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی معمولی گناہ پہ بھی ٹکنے نہیں دیتا، جبھی ان کو سبق سکھاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب انہیں ہمارے کا اور مشکل میں پڑ گیا، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے پتہ دی۔ پتہ دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دیکھو کیسا آتی اور یہ اللہ والے کیسے اس سے بچائے گئے۔ فتح مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے بھی نئے نئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، غزوہ حنین کی فتح کے بعد جو مال ہاتھ آیا وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو دے دیے، ان کو مکے والوں کو جو ابھی ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، تو اللہ جن کو کہتا ہے قرآن ان کو دے دیے۔ اب انصار مدینہ میں سے کچھ نوجوان بڑیوں ان کے بعد یہ واٹس ایپ کی یونیورسٹی پڑھے ہوئے نہیں تھے، نوجوان تھے مگر نوجوان کی سوچ تھوڑی سی علمی اعتبار سے اور تجربے کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص بنیاد نہیں ہوتی۔ تو نوجوان بولے کہ ارے دیکھو بولے اپنی بستی والوں کو آ کے اپنے قبیلے والوں کو دے دی نا، بولے تلواریں ہم نے چلائی اور مال ان کو دیا گیا۔ کسی نے سن لیا، انہیں صحابی خبر نبی کو پہنچا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کے لڑنے میں جمع ہونے کا ان کو انصار جمع ہو گئے، کہا انصار مدینہ مجھ تک ایسی اور ایسی باتیں پہنچی۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہم میں سے کسی ذمہ دار شخص نے یہ بات نہ کہی ہے نہ سنی ہے، البتہ کچھ نوجوانوں میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اللہ کے رسول، ہم ان کو سمجھا دیں گے۔ کہا نہیں، اے انصار مدینہ تم کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، ہم نے مانا۔ تم کہو آپ کو آپ کی بستی والوں نے شہر سے نکالا، ہم نے پناہ دی۔ اے انصار مدینہ کہو کہ اللہ کے رسول آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو ہم نے پناہ دی اور ان کا خیال رکھا۔ اور میں کہتا جاؤں گا کہ سچ ہے۔ اتنا سن کے انصار مدینہ تو پھٹ پڑے نا، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی ذمہ دار نے ایسی بات نہیں کہی،
یہ کچھ کم عمر نہ تجربہ کار نوجوان ہے، شاید ان کے اندر سے کوئی بات چل رہی ہے. کہ انصار مدینہ میں تمہارا تم میرے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اور لوگ اپنے ساتھ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، درہم، دینار لے کر گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے گھر کو پڑھو؟ انصار کے بھائی دنیا کے سب سے سچے وفادار مسلمان، ان کی دہاڑے نکل گئے اور چیخ کر بولتے رہے ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہیں. مال ڈھونڈ کر مال عورتوں کے پاس بے غیرتی کی امتحان. یہ انہیں آیت کے بعد فوراً دکھ رہے ہو بس یہ تھی ہماری تاریخ، یہ ہے ایمان والوں کی تاریخ، یہ ہے ایمان والوں کا کردار، یہ ہے ان کا آخرت کے ساتھ معاملہ اور یہ ان کا دنیا کے ساتھ معاملہ. جو بھی ہو رہا ہے ان پر ایسا ہونا کیوں ہو رہا ہے؟ عید میلاد النبی منائی تو حدیث میں اکثر جو ایمان پڑھتا رہتا ہوں، اس میں سے آج میں نے پھر پڑھی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون اباہ کمن لما فی قلوبہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا مومن مسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ارادے اور خواہشات اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں جو میں نے کرایا. جائزہ دے ہم اپنا، دوسروں کا نہیں. ہر آدمی خود اپنا جائزہ دے کہ دعوی ایمان کے ساتھ ہمارا اخلاص اور ہماری وفاداری کس حد تک ہے اور کہاں ہم خود اپنے دعوے کو جھٹلانے کا عملی ثبوت فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غفلتوں سے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دین اور اخلاق کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی رحمت کی سنتوں کے ساتھ سجا دے، سنوار دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور شادمانیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على النبي وعلى آله